آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ پچھلے کچھ دنوں سے راولپنڈی کے کچھ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے ریکویسٹ کی کہ میں ان افراد کے متعلق کچھ بات کروں کہ جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو پارٹی سے منحرف ہو گئے تھے، ان کے حوالے سے کوئی بات میں کروں، کیونکہ ان کے لیے واپسی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو آج فیصلہ کیا کہ میں آج کیوں نہ ان لوگوں کے بارے میں بات کروں کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ پارٹی کو نہ صرف چھوڑ کر گئے بلکہ عمران خان کی ذات کے اوپر بڑی تنقید کرتے رہے اور بڑی ذاتی حملے کرتے رہے اور ذاتی الزامات لگاتے رہے، تو آج کیسے ان کی پارٹی کے لیے واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، آخر یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو ویسے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن اگر میں راولپنڈی کے حوالے سے بات کروں تو سب سے پہلا نام جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہے صداقت علی عباسی کا، جس کے لیے پوری طرح کوششیں ہو رہی ہیں، لابنگ ہو رہی ہے صداقت علی عباسی کو معافی تلافی کر کے واپس لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر تنویر بٹ اور پھر واسق قیوم عباسی، یہ تین وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے تھانہ ٹیکسلا کے اندر 164 کا بیان ہوتا ہے، اس طرح یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ عمران خان کی ذاتی ہدایت کے اوپر ہوا ہے، یہ 164 کے بیان کے تحت صداقت علی عباسی اور عمر تنویر بٹ اور واسق قیوم عباسی نے دیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکن اس بات کے اوپر سراپا احتجاج ہیں اور وہ یہ سوال ایک دوسرے سے کر رہے ہیں کہ صداقت عباسی کیسے پارٹی میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ اب میں صداقت عباسی کے حوالے سے کچھ باتیں جانتا ہوں جو میں آپ سے آج شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب دھرنا ہوا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں، وہاں بھی صداقت علی عباسی کو عمران خان نے پارٹی سے نکال دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر صداقت عباسی نے اپنے ساتھی ساتھ ملا کر تو ان پر حملہ کیا اور کئی لوگوں کے وہاں سر بھی پھٹ گئے اور اچھا خاصا وہاں ایک ہنگامہ آرائی صداقت علی عباسی نے کی۔ اور پھر عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں تو کچھ اس کو نکال دیا گیا، جبکہ وہ نارتھ پنجاب کے اس وقت صدر بھی تھے۔ پھر انہوں نے منت سماجت کر کے تھوڑی لابنگ کر کے لوگوں کے ذریعے عمران خان تک پیغام پہنچا کے تو دوبارہ پارٹی کے اندر واپس آ گئے، اور ایسے واپس آئے کہ وہ پھر نارتھ پنجاب کی صدارت لے کر تو بیٹھ گئے۔ اس ساری جو ٹائم ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب تک صداقت علی عباسی جو ہے وہ نارتھ پنجاب کے صدر رہے، انہوں نے تنظیم کے اندر بڑی گروپ بندی کی، ذاتی پسند ناپسند کے اوپر وہ فیصلے کرتے رہے، گروپوں کو آپس میں وہ لڑواتے رہے۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں نے صداقت علی عباسی اور فیاض الحسن چوہان کی صلح بھی کروائی، ان کو گلے ملوایا، مگر صداقت علی اب فیاض الحسن چوہان کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو سوال ہی نہیں، وہ تو سائڈ پہ ہو گئے، بالکل سائڈ لائن ہو گئے۔ انہوں نے تو جب پارٹی چھوڑی تو ایک دن وہ جھنڈا لہرا کر عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ عمران خان کے سنگ اور عمران خان کے سنگ کر کے باتیں کرتے، اور دوسرے دن انہوں نے عمران خان کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، اور ذاتیات کے اوپر اس قدر وہ فیاض الحسن چوہان آئے کہ آج دیکھیں ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اب آ گئی یہ صداقت علی عباسی کی باری۔ صداقت عباسی کے اندر ایک یہ بھی بڑی کمال بات ہے کہ وہ جب پارٹی کے خلاف، عمران خان کے خلاف بیان دینے کے بعد پارٹی سے نکل گئے یا نکال دیے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پارٹی کے معاملات کے اندر ان کی مداخلت اور ان کا عمل اسی طرح ہی رہا۔ یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ صداقت عباسی پارٹی کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی راولپنڈی کے اندر، نارتھ پنجاب کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے، چونکہ ان کے لوگ آج بھی پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو صدر، جنرل سیکرٹری، نائب صدر، یہ سارا کام صداقت عباسی آج تک کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت موجودہ جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صداقت علی عباسی جو ہیں آج بھی انہوں نے تنظیموں میں اپنی مرضی کے بندے لگائے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ شاید مخصوص لابی ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے۔ میں ایک بات جو صداقت عباسی کی ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی سی ہوٹل میں ہم 4 لوگوں کی میٹنگ ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوا، تو وہ ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت راولپنڈی کینٹ کی، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھی، مگر صداقت عباسی کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ،
وہ بڑا منفی تھا، اور وہ شامل ہونا چاہتے تھے پارٹی کے اندر، مگر صداقت عباسی نے کوئی خاص لفٹ ان کو نہیں کرائی۔ یہ ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے جنہوں نے یہ ساری میٹنگ ارینج کروائی تھی، تو میں نے بلکہ بعد میں بھی صداقت عباسی سے کہا کہ بھئی آپ نے وہ تو شامل ہونا چاہ رہے تھے، مگر آپ نے ان کی نہ کوئی بات سنجیدگی سے سنی نہ کچھ اور، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے یار کہ اگر میں اس کو بھی لے آؤں تو پھر میں کدھر جاؤں گا، مطلب یہ بات انہوں نے میرے ساتھ کی۔ بہرحال ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پارٹی کی جو ہائی کمان ہے، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ آج کرنے جا رہا ہوں کہ کم سے کم اب پارٹی جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر چلی گئی ہے کہ آپ کو اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے 8 فروری کے الیکشن آپ دیکھیں، نہ پارٹی کا کوئی نشان تھا، نہ کوئی کینڈیڈیٹ کا پتہ لگ رہا تھا، اور ایسے ایسے کینڈیڈیٹ تھے کہ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ان کو بھی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو ووٹ ڈالا۔ آج پارٹی جس مقام کے اوپر ہے، اب اس مقام کے اوپر ان لوگوں کو واپس لانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے مفاد میں ہرگز نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں آج یہی بات کروں گا، اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جن لوگوں کو بھی آپ نے پارٹی میں واپس لینا ہے، کم سے کم ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے عمران خان کی ذات کے اوپر حملے کیے، پارٹی کے اوپر حملے کیے، پارٹی کو نقصان پہنچایا، عمران خان کی ذات کو نقصان پہنچایا، ان لوگوں کی واپسی تو کسی بھی حال پہ نہ ہونی چاہیے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کارکن اس بات کو قبول کرے گا۔ ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر حکومت پابندی لگانے کا پلان کر رہی۔ پتہ یہ چلا ہے کہ حکومت نے چائنا سے گیٹ وے خریدنے کی یا لینے کی کوشش کی، مگر چائنا نے ان کو انکار کر دیا۔ حکومت ابھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور ٹویٹر تو آلریڈی بند ہے، اور انسٹاگرام پر ان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ ان کی جتنی بھی خبریں ہیں، ان کی جتنی بھی باتیں ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی ریکارڈ کیا جائے، اور یہ ساری فلٹر ہو کر تو پھر آگے جائے۔ اب حکومت جو نجی محفلوں میں بات کرتی ہے، ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب ٹائپ، مڈل ایسٹ ٹائپ نظام سسٹم سوشل میڈیا کا یہاں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر حکومت کا مکمل کنٹرول ہو۔ آج بھی اعظم ندیم تارڑ نے جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ان پر پابندیوں کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بات کی، مگر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے یہ بات ان کے اختیار میں ہی نہیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو جیسے ٹویٹر بند کیا ہے تو یہ باقی سوشل میڈیا کب کا بند کر چکے ہوتے۔ چونکہ یہ بات ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ کام ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر یہ سلو اس سسٹم کو کسی طریقے سے چاہے چائنا سے دوبارہ بات کر لیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، یہ سوشل میڈیا پر پابندی لگانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اور لوگوں کو پابند کرنا چاہتے ہیں، شہریوں کو، پاکستانیوں کو پابند کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی اس پہ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو غیر اخلاقی مواد اپلوڈ ہوتا ہے، غیر اخلاقی مواد کے حوالے سے، جو بچوں کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں کو بہانہ بنا کر، مقصد صرف یہ ہے کہ جو حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے، جو لوگ حکومت کے اوپر بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ مگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کل کو انہوں نے سوشل میڈیا بند بھی کر دیا تو یہ قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے صحافی ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار، لاکھوں لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ سوشل میڈیا سارا کا سارا کیا حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر چند لوگ ضرور ہیں کہ جو حکومتی پالیسیوں کے اوپر، حکومت کے اوپر تنقید ضرور کرتے ہوں گے، مگر اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو میں 80% کہہ سکتا ہوں، میں یا 80% سے بھی میں زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کو اپنے فائنینشیل معاملات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے باقی روابط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت جو ہے وہ چونکہ عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئی نہیں ہے، یہ فارم 47 کے اوپر بنی ہوئی حکومت ہے، جو سارے پاکستان نے کیا ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ حکومت کس طریقے سے آئی، کیسے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا کر اور ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم بن کے، وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ نہ وزیر اعظم ہیں، نہ وزیر اعلیٰ ہیں، نہ یہ ایم این اے ہیں، نہ یہ ایم پی ہیں۔ ہاں، اب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی، سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو جیسے بھی ایک موقع ملا ہے، جائز ملا ہے، ناجائز ملا ہے، آپ نے تو وہ کام کیا ہے
کہ جیسے کسی کی کوئی چیز گر جائے اور آپ اٹھا کے جیب میں ڈال لیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ایماندار آدمی ہوتا ہے، جب اس کو زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو وہ اعلان کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ملی، آپ نشانی بتا کے لے جائیں. اور ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو کسی کی چیز گر جائے تو اس کو اٹھاتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. تو آپ نے اس طرح کے چور والا کام کیا. لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائیں، آپ اپنی حکومتی معاملات کو ٹھیک کریں، آپ عوام سے رابطے میں رہیں، آپ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیں. آپ اپنے وزراء سے کہیں اور آپ خود بھی آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی کہیں کہ وہ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک بنانے کے بجائے اور اپنے ساتھ ایک لاؤ لشکر کیمرہ مین کا لے جانے کی بجائے وہ صحیح معنوں میں جو عوام کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور ان کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دیں. اب تک اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.